أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشهدون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور ہدایت کا نور پانے کے لیے جو اس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا اور اِذ جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، پختہ عہد، لا نہ، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، اور لا نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے، دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، اور انتم تم تشہدون گواہ ہو، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا، وعدے کا ذکر کیا، اور اسی کے سلسلے میں اس آیت مبارکہ میں بھی وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو وعدہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا اور اس وعدے کے تم خود گواہ ہو۔ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے رہا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ مدینہ المنورہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خزرج کی طرفدار ہو گئے اور ان کے بھائی بند بن گئے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ اور جب یہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، یعنی جن کے ساتھ انہوں نے بھائی بندی کی ہوئی ہوتی تھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ جیسے بنو قریظہ اگر اس کے حلیف ہیں تو وہ جب لڑائی میں آئیں گے تو جو اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے اور سامنے والے کو دشمن سے لڑتے تھے، اور دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں سے مارے بھی جاتے تھے، اور موقع پا کر پھر ایک دوسروں کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے تھے، اور اپنی بستیوں سے بھی نکال دیا کرتے تھے، یعنی اپنے وطن سے، دیش سے نکال دیا کرتے تھے، اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں بڑی ڈیٹیل سے اور کنز الایمان میں یہ واقعہ اور اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ جب لڑائی موقوف ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ فریق جو مغلوب کے قیدی آتے تھے نا، ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی قید ہو جائے تو ہم اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تو تم نے مان لیا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ تم فدیہ دے کے چھڑوا لو، لیکن میں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، نہ گھروں سے نکالو، اور اسے کیوں نہیں مانتے کہ پہلے تم لڑتے ہو، لڑ کے قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، اور گھروں سے نکال دیتے ہو، بے دخل کر دیتے ہو، اس کے مال کو قبضہ کر لیتے ہو، اور اس چیز کو تم اس سے درگزر نہیں کرتے ہو، اور جب وہ گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے ہو، اور پھر اس عہد میں
یعنی کچھ ماننا ہے اور کچھ نہیں ماننا، اس کا کیا معنی رکھتے ہو کہ جب منع تو کیا گیا ہے تو سارے کاموں سے منع کیا گیا ہے، عہد شکنی تو تم خود کر رہے ہو، اپنا وعدہ وفا نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے تم خود شاہد ہو، تم خود گواہ ہو، اور اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو، کچھ کو مان لیا کچھ کو نہ مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں ہے کیا، کہ اس طرح سے تم عہد شکنی کرتے ہو اور حرام کے مرتکب ہوتے ہو، اور اس کو تم حلال جان کر تم یہ کام کرتے ہو کہ ہم اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق کو اپنانے کی توفیق